حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف بن یعقوب الانصاری الکوفی البغدادی نے اپنی کتاب الخراج میں تحریر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں مصروف ہوئے تو جبریل امین نے انہیں کیلیں لا کے دی، جن کی مجموعی تعداد 1,29,000 تھی۔ حضرت نوح جبریل امین کی ہدایت کے مطابق ان کیلوں کو کشتی میں پیوست کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آخری 5 کیلیں رہ گئی اور جناب نوح علیہ السلام نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ نورانی ہو گئی اور ان 5 کیلوں سے نور پھوٹنے لگا۔ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام حیران ہوئے تو جبریل امین نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ان 5 کیلوں سے پنجے تن کا نام وابستہ ہے، یعنی یہ 5 کیلے محمد، فاطمہ، علی، حسن اور حسین علیہ السلام کے ناموں سے منسوب ہیں، لہٰذا اے نوح علیہ السلام پہلی کیل کو کشتی کے آگے، دوسری کو بیچ میں، تیسری کو دائیں، چوتھی کو بائیں اور 5ویں کو کشتی کے پیچھے ٹھوک دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن جب آخری کیل لگانے لگے تو جناب نوح کو اس تختے پر خون کی تری نظر آئی۔ آپ گھبرا گئے اور جبریل سے سبب دریافت کیا۔ جبریل امین نے واقعہ کربلا کی تفصیل بتائی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام بہت روئے اور قاتلان حسین پر لعنت کی۔ قصص انبیاء و مرسلین صفحہ 94، حمات القبول جلد 2 صفحہ 67 اور عجائب القصص۔ حضرت علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 32 پر لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے لیے تختے تیار کر چکے تو حکم باری تعالیٰ ہوا کہ ان تختوں پر تمام انبیاء کے نام لکھے جائیں۔ یہ کام جبریل امین کی مدد سے مکمل ہوا، مگر جب پہلے دن کچھ انبیاء کے نام جناب نوح نے تختوں پر لکھے تو وہ نام اگلے دن غائب ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہوئے اور دوبارہ ناموں کو تختوں پر لکھا، مگر تیسرے دن پھر غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام پریشان تھے کہ وحی نازل ہوئی اور ارشاد ہوا، اے نوح تم انبیاء کے ناموں کا آغاز میرے نام سے کرو اور ختم میرے حبیب علیہ السلام کے نام پر کرو۔ چنانچہ اس غیبی تعلیم کی روشنی میں جناب نوح علیہ السلام نے ابتدا کی اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام تختوں پر لکھے جا چکے تو حکم ہوا کہ ابھی 4 تختے رہ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو 4 ہی تختے بچ گئے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ ان 4 تختوں کا کیا کروں، ان پر کیا لکھوں؟ جناب جبریل امین نے فرمایا، جب تک انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کا اسم گرامی شامل نہ ہوگا تب تک آپ کی کشتی مکمل نہ ہوگی، کیونکہ تمام ناموں میں خدا اور اس کے حبیب کے ناموں کے علاوہ یہی 4 نام ایسے ہیں جو اس کشتی کو جملہ آفات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جناب نوح نے بڑے احترام سے ان 4 ناموں کو تختوں پر لکھ کر تختوں کو کشتی میں لگائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت اور آپ کی قبر مبارک۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا تو اس وقت آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت کا آنا ہوا۔ موت کا فرشتے حضرت عزرائیل نے آپ کو سلام کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، کیا اتنی اجازت ہے کہ میں دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلا جاؤں؟ حضرت عزرائیل نے اجازت دی، مگر بعد اجازت جب حضرت نوح علیہ السلام چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی نوح، آپ نے بڑی طویل عمر گزاری ہے، اب یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مدت حیات کیا معنی رکھتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، صرف اتنی کہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کنز الانساب میں عبدالرزاق خان صاحب نے اور دیگر اسلامی تاریخ کی قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس مقام پر دفن کیا گیا
جہاں انہوں نے طوفان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو دفن کیا تھا، اور جہاں بعد میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام دفن ہوئے۔ علامہ مقصود علی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ معتبر روایتوں کے حوالوں سے رقم طراز ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے وقت شہادت اپنے فرزند جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کی اگلی سمت تم لوگ ہاتھ نہ لگانا، جس طرف بھی وہ جائے اسے جانے دینا، اور جہاں ٹھہر جائے وہاں سے مٹی ہٹانا۔ ایک قبر برآمد ہوگی اور اسی قبر میں میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی کا جنازہ چلتے چلتے ایک مقام پر رکا اور وہاں کی مٹی ہٹائی گئی تو ایک قبر برآمد ہوئی جس میں ایک تختی بھی تھی جس پر سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا، اس قبر کو حضرت نوح نے وصی مصطفیٰ علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب کے لیے طوفان سے 700 سال قبل تیار کیا ہے۔ مستند تواریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نجف اشرف میں مدفون ہیں، اور آپ کے سر مبارک سے ملی ہوئی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 850 برس کی عمر میں مبعوث ہوئے، 950 سال آپ نے تبلیغ کے کام کو انجام دیا، 200 سال میں کشتی تیار کی، اور طوفان کے بعد 500 برس حیات رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 2500 برس کی ہوتی ہے۔ مقام اہل بیت اور کشتی نوح علیہ السلام۔ پاکستانی محقق حکیم سید محمود غیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحقیقی مقالہ میں تحریر فرمایا کہ جولائی 1951 میں ملک روس کے ماہرین کی ایک ٹولی وادی قاف میں دیکھ بھال کر رہی تھی اور غالباً کسی نئی کھدائی میں مصروف تھی۔ اسی کھدائی کے دوران ایک مقام پر کچھ بوسیدہ ٹکڑے نظر آئے۔ گروپ افسر نے اس جگہ کو کریدنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بہت سی لکڑیاں زمین میں دبی ہوئی ہیں۔ ماہرین نے چند کوششوں کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ لکڑیاں غیر معمولی ہیں اور پوشیدہ راز اپنے اندر رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس مقام کی کھدائی نہایت توجہ سے کرائی۔ ان لکڑیوں میں ایک تختی برآمد ہوئی جس پر کچھ تحریر تھا۔ روسی ماہرین نے یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ باقی لکڑیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہیں، مگر یہ 14 انچ طویل اور 10 انچی چوڑائی والی تختی بالکل محفوظ ہے۔ 1952 عیسوی کے آخر میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تمام لکڑیاں جناب نوح علیہ السلام کی اس معروف کشتی سے تعلق رکھتی ہیں جو کوہ قاف کی ایک چھوٹی جوتی پر آ کر ٹھہری تھی، اور یہ تختی بھی جو ابھی تک محفوظ ہے اسی کشتی پر لگی تھی۔ اب یہ سمجھنا باقی تھا کہ اس تختی پر جو لکھا ہوا ہے ان حروف کی حقیقت کیا ہے۔ ملک روس کی سوویت حکومت کے زیر اہتمام اس کی ریسرچنگ ڈپارٹمنٹ نے تختی کی تحقیقات کے لیے ماہرین کا ایک بورڈ قائم کیا جس نے 27 فروری 1953 عیسوی سے اپنا کام شروع کیا۔ اس بورڈ کے جو ممبر ہیں ان کے نام ویڈیو کے آخر میں ہیں۔ ان 7 روسی ماہرین نے پورے 8 مہینوں کی محنت و مشقت کے بعد تختی پر لکھی تحریر کا روسی زبان میں ترجمہ کیا، پھر روسی ترجمے کو انگریزی ترجمے میں تبدیل کیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، اپنے مقدس نفوس کے طفیل میرا ہاتھ پکڑ۔ محمد، علی، فاطمہ، شبر اور شبیر علیہ السلام عظیم ترین اور واجب الاحترام ہیں۔ تمام دنیا انہی کے وسیلے قائم کی گئی ہے۔ ان ناموں کی بدولت میری مدد کر، تو ہی صراط مستقیم کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تختی آج بھی روس کے مرکز آثار و تحقیقات یعنی ماسکو میں حفاظت سے رکھی ہوئی ہے۔